آج کا سبق ہے سبق نمبر 98، لیسن نمبر 98، اور اس سبق کا نام ہے نائب فاعل اور پرو ایجنٹ۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نصرہ کا مطلب ہے اس کی مدد کی گئی۔ اب دیکھیے ہم ایک اور جملے کا جائزہ لیتے ہیں، نصر الضعیف، نصر الضعیف، کمزور کی مدد کی گئی، ضعیف کی مدد کی گئی، نصر الضعیف۔ ذرا غور فرمائیے، یہاں نصرہ کا مطلب ہے مدد کی گئی، نصرہ نہیں ہے، یہاں نصرہ ہے، مدد کی گئی، یہ فعل مجہول ہے۔ الضعیف، الضعیف، دیکھیے یہ اس میں مفعول ہے اور مفعول بہی کو منصوب ہونا چاہیے، لیکن ضعیف کے اوپر پیش ہے، تو یہاں یہ پیش کیوں ہے؟ اس لیے یہ قاعدے کی خلاف ورزی کیوں ہوئی ہے؟ تو چونکہ یہاں پر فاعل نامعلوم ہے، غیر مذکور ہے، فاعل کا نہیں پتا، یعنی ضعیف کی مدد تو کی گئی، نصر الضعیف، لیکن مدد کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے یہاں پر جو مفعول بہی ہوتا ہے وہ فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا اعراب لے کر آتا ہے اور رفع کا اعراب لے کر آتا ہے، اس لیے اس کا نام نائب فاعل رکھا گیا ہے۔ یعنی اس کی تعریف کیا ہے نائب فاعل کا؟ نائب فاعل ایک ایسا مفعول بہی ہے جو فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا نائب بن کر فاعل کا اعراب اختیار کرتا ہے اور مفعول بہی کا اعراب یعنی نصب چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں الضعیف کے آخر پر آخری حرف فا کے اوپر پیش ہے، نصر الضعیف، نصر الضعیف۔ تو میں از راہ تفنن یہ کہا کرتا ہوں کہ نائب فاعل وہ گیدڑ ہے جو شیر کی غیر موجودگی میں شیر کی کھال پہن کر آتا ہے، یعنی ہے تو یہ مفعول بہی ہے، تو یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نائب فاعل وہ بکری ہے جو ہے تو بکری، لیکن چونکہ شیر موجود نہیں ہے اس لیے یہ شیر کی کھال پہن کر بکری آ گئی۔ تو نائب فاعل اصل میں تو ہے یہ مفعول بہی، لیکن چونکہ وہ اس جملے میں فاعل نہیں ہوتا اس لیے نائب فاعل فاعل کا اعراب رفع کا اعراب لے کر آتا ہے۔ تو اب اس کا ایک اور قاعدہ یاد رکھیے، فعل لازم کو تو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور فعل متعدی کو البتہ ضرورت ہوتی ہے۔ چلیے اسی جو جملہ ہے ہم اس کو دو طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، نصر حامد ضعیفا، نصر مدد کی، حامدن، حامدن کے آخر میں دو پیش ہے، حامدن یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، دو پیش رفع کی علامت ہے، ضعیفاً کمزور کی مدد کی، ضعیفاً مفعول بہی ہے، منصوب ہے، ضعیفاً کے فا کے اوپر دو زبر ہے، حامدن کے اوپر دو پیش ہے اور ضعیفاً کے آخر میں دو زبر ہیں، ایک فاعل ہے ایک مفعول بہی ہے۔ نصر حامد ضعیفاً، مدد کی حامد نے ضعیف کی، نصر حامد ضعیفاً۔ لیکن اگر حامد کو ہم اڑا دیں، اس کو حذف کر دیں، اس کو مٹا دیں تو نصرہ جا کے نصرہ ہو جائے گا، نصر الضعیف، ضعیف کی مدد کی گئی۔ مفعول یہاں پر فاعل غیر مذکور ہے، دیکھیے فاعل غیر مذکور ہے، تو یہ الضعیف اصل میں ضعیفاً تھا اور مفعول بہی تھا، لیکن چونکہ فاعل نہیں ہے اور فعل مجہول ہو گیا ہے اس لیے نائب فاعل کا اعراب بھی مرفوع ہو گیا ہے۔ اب ذرا جو ہے ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں
ذرا ان مثالوں پر توجہ سے غور فرمائیے۔ ان مثالوں پر یہاں ایک جدول آپ کو کتاب میں ملے گا، تو اس جدول میں آمنے سامنے دو جملے آپ کو ملیں گے۔ اس جدول کو اچھی طرح توجہ سے دیکھیے۔ پہلا کالم فعل معروف کا ہے اور دوسرا کالم فعل مجہول کا ہے۔ اور اب دیکھیے پہلا جملہ ہے کسرا ابراہیم الاصنام، کسرا توڑ دیا، ابراہیم ابراہیم نے، ابراہیمو کی میم پر پیش ہے، فاعل ہے، مرفوع ہے، الاصنام اصنام یعنی بتوں کو توڑ دیا، اصنام آخری میم پر زبر ہے، کسرا ابراہیم الاصنام، ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا۔ تو یہ جملہ معروف ہے، فعل بھی کسرا معروف ہے اور فاعل بھی موجود ہے، مفعول بہ بھی موجود ہے، ایک مکمل جملہ ہے، فعل فاعل مفعول بہ، کسرا ابراہیم الاصنام۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا جملہ ہے، اس میں فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے، کسر الاصنام، کسرا، کسرا کے جو ہے کے بجائے ہم نے کسرا استعمال کیا اور الاصنام تھا، الاصنام کر دیا۔ کسر الاصنام یعنی بت توڑ دیے گئے، بت توڑ دیے گئے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوا یہاں پر کہ بت کس نے توڑے تھے، فاعل کا ذکر نہیں ہے، فاعل غیر مذکور ہے یا نامعلوم ہے۔ دوسری مثال لے لیجئے، اکل الفار الطعام اور اکل الطعام، دو جملے ہیں یہاں پر، اکل الفار الطعام، پہلا جملہ معروف ہے، اکلا فعل معروف ہے، الفار فاعل ہے، الطعام مفعول بہ ہے، مکمل جملہ ہے، فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ ہے، اکلا فعل ہے، کھا لیا، الفارو چوہے نے کھا لیا، آخری حرف را کے اوپر پیش ہے، الطعام کھانا کھا لیا، آخری حرف میم کے اوپر زبر ہے، فعل فاعل مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ، تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اب اس کے برخلاف اگلے جملے میں الفارو چوہے نے، یہ لفظ حذف کر دیا گیا ہے، اکل الطعام، اور الطعام جا کے الطعامو ہو گیا یہاں پر، الطعام نائب فاعل ہے، فاعل کی غیر موجودگی میں مفعول بہ وہ نائب فاعل بن گیا ہے، اور اکلا سے تبدیلی ہو کر اکیلا ہو گیا اور الطعام سے الطعامو ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیے ضرب الرجل ولدہ، ضرب الرجل ولدہ، اس آدمی نے اپنے بیٹے کی پٹائی کی، اپنے بیٹے کو مارا، مکمل جملہ ہے، ضرب فعل ہے، الرجل فاعل ہے، مرفوع ہے، ولدہ ولدہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے، ولدہ کے دال پر زبر ہے۔ اس کے برخلاف اس کے مقابل جو جملہ ہے ضرب ولدہ، ضرب ولدہ، تو یہاں لڑکا اس کے لڑکے کو مارا گیا، ضربا، ضربا کے بجائے ضربا ہو گیا، اور ولدہ کے بجائے ولدہ، تو اس کے لڑکے کو مارا گیا لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ کس نے اس کو مارا۔ اسی طرح دیکھیے اگلی مثال، نصر اللہ عبدا، مکمل جملہ ہے، نصر اللہ عبدا، پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول بہ ہے، فاعل مرفوع ہے اللہ، عبدن پر دو زبر ہے، مفعول بہ ہے، منصوب ہے۔ اس کے برخلاف اس کے مقابل جو جملہ ہے نصر عبد، بندے کی مدد کی گئی، اور فرمائیے نصرہ جا کر نصرہ ہو گیا اور عبدن جا کر عبدن ہو گیا، عبدن نائب فاعل ہے، چونکہ فعل مجہول ہو گیا ہے اسی لیے یہاں مفعول بہ فاعل کا اعراب لے کر نائب فاعل بن کر مرفوع طریقے سے آ رہا ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، اکل الذئب الخروف، معروف جملہ ہے، اکلا فعل ماضی معروف ہے، اکلا کھا لیا، الذئب بھیڑیے نے، فاعل ہے، ذئب
پیش نظر آ رہا ہے آپ کو. الخروفا، اس نے دمبے کو کھا لیا، دمبے کو. خروفا، فا کے اوپر زبر ہے، مفعول بہی ہے اور منصوب ہے. اس کے برخلاف اگلے جملے میں فاعل الذئب کو حذف کر دیا گیا ہے. اکل الخروف، یعنی دمبے کو کھا لیا گیا، دمبے کو. اکل الخروف، اب یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اس کا کھانے والا کون ہے، آدمی ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے یا کوئی اور ہے. اسی طرح آخری مثال یہاں دیکھیے، رم الصیاد الشبکۃ. رم کا مطلب ہے پھینک دیا، اور الصیاد فاعل ہے، شکاری نے پھینک دیا. کیا پھینکا؟ الشبکۃ، مفعول بہی ہے، منصوب ہے، جال پھینک دیا. اور دوسرے جملے میں اس کے مقابل دیکھیے کہ رمیت الشبکہ، رمیت الشبکۃ. شبکہ مؤنث ہے اس لیے رمیت استعمال ہوا کہ شب کا جال پھینکا گیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ جال پھینکنا والا کون ہے. اور شبکتو، شبکتا جا کر شبکتو ہو گیا، اس وجہ سے کہ شبکتو نائب فاعل ہے. فاعل کی غیر موجودگی میں مفعول بہی فاعل کا اعراب لے کر یہاں آ گیا ہے. تو اسی طرح اور بھی مثالیں کتاب کے اندر ہیں، آپ ذرا ان کو توجہ سے دیکھ لیجئے. اب میں نائب فاعل کی کچھ قرآنی مثالیں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے ان مثالوں پر غور فرمائیے. اور میں نے اس کتاب میں زیادہ سے زیادہ مثالیں اسی لیے دی ہیں کہ میں ایک مثال، دو مثالیں بھی دے سکتا تھا، لیکن میں نے 10 15 مثالیں اس لیے دی ہیں کہ آپ کو قاعدے پر مکمل گرفت ہو جائے، آپ کو عربی زبان کے زیر زبر پیش پر، اس کے اعراب پر مکمل گرفت ہو جائے. اب دیکھیے، مشہور سورۃ البقرہ کی آیت ہے روزوں کے بارے میں، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام. تو یہاں پر کتبہ فعل مجہول ہے، کتبہ کے بجائے کتبہ ہے، تم لوگوں پر، علیکم اے مسلمانوں، علیکم. تو اعلی حرف جر ہے، کم ضمیر مجرور ہے، اعلی کے بعد آئی ہے الصیام. تو الصیام کے آخر میں پیش ہے، یہ نائب فاعل ہے، اس لیے یہ فاعل کا اعراب لے کر آیا ہے. اب فرض کیجئے، اب ہم یہاں پر فاعل کو لے آئیں گے تو جملہ کیا بنے گا؟ کتب اللہ علیکم الصیام. صیام کیوں؟ اللہ، اگر کس نے روزے فرض کیے؟ اللہ نے تم لوگوں پر روزے فرض کیے. لیکن یہاں چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، فعل مجہول استعمال ہوا ہے، اس لیے کتب علیکم الصیام ہے. اگر فاعل اللہ کو ہم اس جملے میں شامل کریں تو کتبہ جا کے کتبہ ہو جائے گا، اللہ فاعل آ جائے گا، اور الصیام الصیام میں بدل جائے گا. کتب علیکم الصیام، کتب اللہ علیکم الصیام. اور اسی طرح دوسری مثال سورۃ البقرہ ہی کی ہے، آیت نمبر 214، کتب علیکم القتال. اس میں اگر ہم اللہ کو شامل کریں اور جملے کو مجہول سے معروف بنائیں تو بن جائے گا کتب اللہ علیکم القتال. تو کتبہ کتبہ میں بدل جائے گا، اور اللہ کو شامل کرنے کے بعد القتال القتال ہو جائے گا. اور اسی طرح کتب علیکم القصاص ہے. تو الصیام، القتال، القصاص، یہ ساری مثالوں میں آپ دیکھیے نائب فاعل مرفوع بن کر آ رہا ہے، حالانکہ یہ جو ہے مفعول بہی ہے، اور چونکہ یہاں فاعل نہیں ہے اس لیے اس طرح اس کی. اب اس کے بعد ایک اور مثال سورۃ المائدہ سے دیکھ لیجئے، حرم علیکم
صید البری، تو یہاں حرم کے بجائے حرم استعمال ہوا ہے، یہ فعل مجہول ہے صید البری، یعنی حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں خشکی کا، بر کا شکار تم لوگوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سمندر کا شکار جائز ہے، مچھلی پکڑ سکتے ہیں حاجی احرام کی حالت میں، لیکن خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، حرم۔ اگر اس میں بھی اگر ہم اللہ کو شامل کریں اور جملے کو مجہول سے معروف بنائیں تو جملہ ہوگا حرم اللہ علیکم صید البری، صید البر کے بجائے صید البر ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھیے سورہ بروج کی 4 آیت ہے قتل اصحاب الاخدود، قتل قتل کر دیے گئے اصحاب الاخدود، مارے گئے اصحاب اخدود، تو یہ قتل قتل کے بجائے قتل استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الزلزلہ، سورۃ الزلزال کی پہلی آیت ہے اذا زلزلت الارض، زلزلت، زلزلہ کے بجائے زلزلت کے بجائے زلزلت آ گیا، زلزلت الارض، جب زمین ہلا ماری جائے گی، پوری طرح زلزلہ آئے گا پورے کرے زمین پر، زلزلت الارض اذا زلزلت الارض، تو یہاں بھی فاعل غیر مذکور ہے، تو اس لیے زلزلہ جو ہے زلزلت زلزلت ہو گیا، اور زمین چونکہ مؤنث ہے اس لیے زلزلہ کے بجائے زلزلت استعمال ہوا، زلزلت الارض۔ اور اسی طرح دیکھیے وقضی الامر، اور پھر فیصلہ کر دیا گیا، قضی الامر، قضیہ تو قضا کے بجائے قضیہ، قضا تھا فیصلہ کیا، یہاں قضیہ کا مطلب ہے فیصلہ کر دیا گیا، الامر۔ اسی طرح سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الخراصون، خراصون مارے گئے، ان کی بربادی ہو گئی، خراصون، خراصون کا مطلب ہے اسپیکولیشن سے، گمان سے، وہم سے کام لینے والے اور فرضی باتیں کرنے والے، قرآن اور حدیث کی دلیلوں کے بجائے وہم و گمان سے کام لینے والوں کو یہاں خراصون کہا گیا۔ تو خراصون یہ کیا ہے، نائب فاعل ہے، اور اونا کی علامت یہاں پر موجود ہے، یہ مرفوع ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عذاب دے گا۔ قتل الخراصون، اگر اس کو بھی اگر آپ معروف کو مجہول کو معروف کریں تو قتل کے بجائے قتل، قتل اللہ الخراصین ہوگا، خراصون جا کے خراصین ہو جائے گا، اونا جا کے اینا میں بدل جائے گا۔ اور اسی طرح اور بھی مثالیں آپ اس کتاب کے اندر دیکھیں گے، آپ ان کو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ اب میں نائب فاعل کے قواعد کا ایک مرتبہ دوبارہ ان کو دہرا دیتا ہوں، اعادہ کر دیتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ فعل لازم کو مجہول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کرومہ کے اندر فعل متعدی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فعل معروف اور مجہول، اور فعل متعدی معروف وہ فعل ہے جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے، مذکور ہوتا ہے، فاعل کا ذکر کیا جاتا ہے، قال اللہ، فاعل کا ذکر موجود ہے، قال اللہ، اللہ نے فرمایا۔ اور فعل مجہول اس کے برخلاف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا یا وہ معلوم نہیں ہوتا، اور وہاں پر مفعول بہ فاعل کا قائم مقام بن کر، نائب بن کر آتا ہے، اور اس لیے وہ فاعل کا اعراب مرفوع استعمال کرتا ہے۔ تو نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، تو عربی زبان کی بعض کتابوں میں اس کو مفعول ہے، یہ ہے تو مفعول، ما لم یسمى
فاعلہ، یہ وہ مفعول ہے جس کے فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اہم سبق تھا نائب فاعل کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ اب آپ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں فعل معروف سے بھی اور فعل مجہول سے بھی۔ آپ واقف ہو چکے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر سے۔ آپ واقف ہو چکے ہیں فعل لازم اور فعل متعدی سے۔ تو اب ہم اگلے سبق میں، جو بہت ہی اہم سبق ہے، بہت ہی اہم سبق ہے، جملہ اسمیہ پر بات کریں گے۔ یہ سبق نمبر 99 ہے، لیسن نمبر 99 about verbal sentences جو فعل سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ سبق نمبر 99 کا مطالعہ کریں، میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پچھلے اسباق کا مطالعہ کریں اور اس میں جانیں کہ فعل معروف کیا ہے اور فعل مجہول کیا ہے، فعل ماضی، مضارع اور امر کیا ہے، اور فعل لازم اور فعل متعدی کیا ہے۔ پھر اسی طرح فعل کے جو 6 ابواب ہم نے بتائے، باب، نصرہ، ضربہ، فتح، سمع، کرم اور حسیبہ، ان کی مثالیں آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اور ہم نے یہ بات بھی آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ فعل کے بعد عموماً فاعل آتا ہے اور اس کے بعد مفعول بہ۔ فاعل ہمیشہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل ایک ایسا اسم ہے جو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مفعول بہ ایک ایسا اسم ہے جو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ البتہ نائب فاعل ایک ایسا مفعول بہ ہے کہ اگر کسی جملے میں فاعل کا تذکرہ نہ ہو، فاعل کا نام نہ ہو، تو پھر مفعول بہ فاعل کا اعراب لے کر مرفوع حالت میں آتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔